ایران نے اطلاع دی ہے کہ وہ تباہی کے دہانے پر ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران چاہتا ہے کہ ہم جلد از جلد آبنۂ ہرمز کھول دیں۔ امریکی صدر کی جانب سے بیان جاری کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ چارلس متفق ہیں، ایران جوہری بم نہیں رکھ سکتا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران کے خلاف طویل المدت بحری ناکہ بندی کی ہدایت، کہا کہ ایران کی معیشت اور تیل کی برآمدات پر دباؤ جاری رکھا جائے گا اور بندرگاہوں سے آنے جانے والی شپنگ کو روکا جائے۔ ترجمان امریکی سینٹ کام کے مطابق ناکہ بندی سے ایران کی سمندری تجارت متاثر ہوئی ہے اور چابہار بندرگاہ پر جہازوں کی تعداد بڑھ گئی ہے۔ چابہار میں اس وقت 20 سے زائد تجارتی جہاز پھنس کر رہ گئے ہیں۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ ان اقدامات کا مقصد ایرانی معاشی سرگرمیوں کو محدود کرنا ہے۔ ایران نے یو این سیکرٹری جنرل کو خط میں امریکی ناکہ بندی کی مذمت کرتے ہوئے ایرانی جہازوں کو روکنا اور اثاثے ضبط کرنا سمندری قزاقی قرار دے دیا۔ ایرانی مندوب نے مطالبہ کیا ہے کہ اقوام متحدہ امریکہ تحویل میں لیے گئے جہاز چھوڑنے کا حکم دے۔ امریکی اقدام کی علاقائی اور عالمی سیکورٹی پر سنگین اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ واشنگٹن کو ان اقدامات کے نتائج کی مکمل ذمہ داری اٹھانا ہوگی۔ ایران کی مسلح افواج کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل محمد اکرمینیا نے کہا ہے کہ ایران طویل جنگ کے لیے مکمل طور پر تیار ہے اور دشمن کو جنگ شروع کرنے پر پچھتاوا ہوگا۔ ترجمان نے کہا ہے کہ جنگ بندی کے باوجود امریکہ اور دشمنوں پر عدم اعتماد کے باعث جنگی تیاری جاری رکھی گئی اور نئے اہداف طے کر لیے گئے ہیں۔ اصفہان میں دشمن کی دراندازی کے دوران ایرانی زمینی افواج نے فوری کارروائی کرتے ہوئے امریکی طیاروں کو نشانہ بنایا، جس سے دشمن کی کارروائی ناکام ہو گئی۔ یو اے کی اوپیک اور اوپیک پلس سے علیحدگی اعلان کر دیا۔ تیل برآمد کرنے والے عالمی اتحاد اور اس کے قائد سعودی عرب کو بڑا دھچکا۔ متحدہ عرب امارات نے اوپیک اور اوپیک پلس سے علیحدگی کا اعلان کر دیا۔ ایران سے جاری جنگ نے عالمی توانائی منڈی کو شدید متاثر کر رکھا ہے۔ یو اے کی علیحدگی کو غیر متوقع پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے، جس سے اوپیک کے اندر انتشار اور طاقت کمزور ہونے کا خدشہ ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ اقدام امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے بڑی سفارتی کامیابی تصور کیا جا رہا ہے۔ ایران امریکہ مذاکرات میں غیر یقینی صورتحال کے باعث عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ۔ برطانوی خام تیل کی قیمت میں 2.7% کا اضافہ۔ برطانوی خام تیل کی نئی قیمت $111.18 فی بیرل ہو گئی۔ امریکی خام تیل کی قیمت $104.33 فی بیرل ہو گئی۔ ادھر پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں تیزی، 100 انڈیکس میں 1000 سے زائد پوائنٹ سے اضافہ، انڈیکس 1,69,000 کی سطح پر ٹریڈ۔ امریکی حکومت نے ایران کے خلاف معاشی شکنجہ مزید کستے ہوئے 35 اداروں اور شخصیات پر نئی پابندیاں عائد کر دی۔ امریکی محکمہ خزانہ کے مطابق ان پر الزام ہے کہ وہ ایران کے بینکنگ شعبے کی مدد کر رہے ہیں اور اربوں ڈالر مالیت کے ایرانی تیل کی ترسیل میں کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں۔ او ایف اے سی نے سخت وارننگ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ بینک بھی پابندیوں کی زد میں آ سکتے ہیں جو ایران کو آبنۂ ہرمز سے گزرنے کے بدلے ادائیگیاں کرنے والی کمپنیوں کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا۔ ملکی مجموعی امن و امان اور معاشی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ وفاقی کابینہ اقتصادی رابطہ کمیٹیوں کے فیصلوں کی توثیق کرے گی۔ وزیراعظم خطے کی صورتحال اور دوست ممالک سے روابط پر کابینہ کو آگاہ کریں گے۔
مشرق وسطی میں عدم استحکام کی بنیاد وجہ مسئلہ فلسطین ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستانی مستقل مندوب آصف افتخار نے کہا ہے کہ اسرائیلی قبضے کا خاتمہ اور دو ریاستی حل ہی خطے میں پائیدار امن کا واحد راستہ ہے۔ غزہ میں جنگ بندی کے باوجود اسرائیلی حملوں میں 800 سے زائد فلسطینی شہید ہوئے۔ آصف افتخار نے مسجد اقصی اور دور انداز اور مقدس مقامات کی پامالی فوری بند کرنے کا مطالبہ کیا اور لبنان میں اسرائیلی کارروائیوں سے 2000 سے زائد شہریوں کے ہلاک اور زخمی ہونے پر تشویش ظاہر کی۔ پاکستان فلسطینی عوام اور ان کے جائز جدوجہد کے ساتھ غیر متزلزل یکجہتی کا اعادہ کرتا ہے۔ ایران نے اطلاع دی ہے کہ وہ تباہی کے دہانے پر ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران چاہتا ہے کہ ہم جلد از جلد آبنہ ہرمز کھول دیں۔ امریکی صدر کی جانب سے بیان جاری کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ چارلس متفق ہیں، ایران جوہری بم نہیں رکھ سکتا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران کے خلاف طویل المدت بحری ناکہ بندی کی ہدایت، کہا کہ ایران کی معیشت اور تیل کی برآمدات پر دباؤ جاری رکھا جائے گا اور بندرگاہوں سے آنے جانے والی شپنگ کو روکا جائے۔ ترجمان امریکی سینٹ کام کے مطابق ناکہ بندی سے ایران کی سمندری تجارت متاثر ہوئی ہے اور چابہار بندرگاہ پر جہازوں کی تعداد بڑھ گئی ہے۔ چابہار میں اس وقت 20 سے زائد تجارتی جہاز پھنس کر رہ گئے ہیں۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ ان اقدامات کا مقصد ایرانی معاشی سرگرمیوں کو محدود کرنا ہے۔ ایران نے یو این سیکرٹری جنرل کو خط میں امریکی ناکہ بندی کی مذمت کرتے ہوئے ایرانی جہازوں کو روکنا اور اثاثے ضبط کرنا سمندری قزاقی قرار دے دیا۔ ایرانی مندوب نے مطالبہ کیا ہے کہ اقوام متحدہ امریکہ تحویل میں لیے گئے جہاز چھوڑنے کا حکم دے۔ امریکی اقدام کی علاقائی اور عالمی سیکورٹی پر سنگین اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ واشنگٹن کو ان اقدامات کے نتائج کی مکمل ذمہ داری اٹھانا ہوگی۔ ایران کی مسلح افواج کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل محمد اکرمینیہ نے کہا ہے کہ ایران طویل جنگ کے لیے مکمل طور پر تیار ہے اور دشمن کو جنگ شروع کرنے پر پچھتاوا ہوگا۔ ترجمان نے کہا ہے کہ جنگ بندی کے باوجود امریکہ اور دشمنوں پر عدم اعتماد کے باعث جنگی تیاری جاری رکھی گئی اور نئے اہداف طے کر لیے گئے ہیں۔ اصفہان میں دشمن کی دراندازی کے دوران ایرانی زمینی افواج نے فوری کارروائی کرتے ہوئے امریکی طیاروں کو نشانہ بنایا، جس سے دشمن کی کارروائی ناکام ہو گئی۔ یو اے کی اوپیک اور اوپیک پلس سے علیحدگی اعلان کر دیا۔ تیل برآمد کرنے والے عالمی اتحاد اور اس کے قائد سعودی عرب کو بڑا دھچکا۔ متحدہ عرب امارات نے اوپیک اور اوپیک پلس سے علیحدگی کا اعلان کر دیا۔ ایران سے جاری جنگ نے عالمی توانائی منڈی کو شدید متاثر کر رکھا ہے۔ یو اے کی علیحدگی کو غیر متوقع پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے، جس سے اوپیک کے اندر انتشار اور طاقت کمزور ہونے کا خدشہ ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ اقدام امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے بڑی سفارتی کامیابی تصور کیا جا رہا ہے۔ ایران امریکہ مذاکرات میں غیر یقینی صورتحال کے باعث عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ۔ برطانوی خام تیل کی قیمت میں 2.7% کا اضافہ۔ برطانوی خام تیل کی نئی قیمت $111.18 فی بیرل ہو گئی۔ امریکی خام تیل کی قیمت $104.33 فی بیرل ہو گئی۔ ادھر پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں تیزی، 100 انڈیکس میں 1000 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ، انڈیکس 1,69,000 کی سطح پر ٹریڈ۔ امریکی حکومت نے ایران کے خلاف معاشی شکنجہ مزید کستے ہوئے 35 اداروں اور شخصیات پر نئی پابندیاں عائد کر دی۔ امریکی محکمہ خزانہ کے مطابق ان پر الزام ہے کہ وہ ایران کے بینکنگ شعبے کی مدد کر رہے ہیں اور اربوں ڈالر مالیت کے ایرانی تیل کی ترسیل میں کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں۔
OFAC نے سخت وارننگ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ بینک بھی پابندیوں کی زد میں آ سکتے ہیں جو ایران کو آبنۂ حربت سے گزرنے کے بدلے ادائیگیاں کرنے والی کمپنیوں کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا۔ ملکی مجموعی امن و امان اور معاشی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ وفاقی کابینہ اقتصادی رابطہ کمیٹیوں کے فیصلوں کی توثیق کرے گی۔ وزیراعظم خطے کی صورتحال اور دوست ممالک سے روابط پر کابینہ کو آگاہ کریں گے۔ مشرق وسطی میں عدم استحکام کی بنیاد وجہ مسئلہ فلسطین ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستانی مستقل مندوب آصف افتخار نے کہا ہے کہ اسرائیلی قبضے کا خاتمہ اور دو ریاستی حل ہی خطے میں پائیدار امن کا واحد راستہ ہیں۔ غزہ میں جنگ بندی کے باوجود اسرائیلی حملوں میں 800 سے زائد فلسطینی شہید ہوئے۔ آصف افتخار نے مسجد اقصی اور دور انداز اور مقدس مقامات کی پامالی فوری بند کرنے کا مطالبہ کیا اور لبنان میں اسرائیلی کارروائیوں سے 2000 سے زائد شہریوں کے ہلاک اور زخمی ہونے پر تشویش ظاہر کی۔ پاکستان فلسطینی عوام اور ان کے جائز جدوجہد کے ساتھ غیر متزلزل یکجہتی کا اعادہ کرتا ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔